اور یقین مانیے انصاری صاحب، مجھے تو اس ملک کی سیاست سے بھی اب نفرت ہو گئی، کیونکہ اس سیاست میں اب عزت کوئی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ نوازی اور شباشی کی خاطر کوئی قربانی نہیں دینی چاہیے، ڈٹ کے اپنا مفاد لیں، کیونکہ جب وقت آئے گا یہ بھی آپ کو اپنے مفاد کے لیے ذبح کر دیں گے؟ بالکل کر دیں گے، اور میرا تجربہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے باعث عبرت ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں لیاقت انصاری۔ پاکستانی سیاست بھی عجیب کروٹ بدلتی ہے۔ مسلم یونین کے ساتھ ایک عرصے سے چلنے والے عطا مانیکا آج مسلم یونین کی ٹکٹ سے محروم ہو گئے۔ 5 بار ایم پی اے اور 1 بار ایم این اے بننے والے، کئی نشیب و فراز میں مسلم یونین کا ساتھ دینے والے عطا مانیکا کی بجائے یہ ٹکٹ کس کو ملا ہے، یہ بھی بڑا حیران کن ہے۔ بشرا بی بی، ان کے دیور احمد رضا مانیکا کو جو ہے وہ قومی اسمبلی کا پاک پتن سے ٹکٹ دیا گیا ہے، اور ان کے دوسرے بھائی فاروق احمد مانیکا کو صوبائی اسمبلی کا پاک پتن سے ہی ٹکٹ دیا گیا ہے۔ در حقیقت پہلے یہاں پر عطا مانیکا ایم پی اے منتخب ہوتے رہے ہیں۔ ہم انہی سے بات کرتے ہیں۔ مانیکا صاحب، شہباز شریف سے ملنے گئے تھے آپ چند روز قبل، تب بھی یہی معاملہ تھا، انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا، اور احمد رضا مانیکا اور فاروق احمد مانیکا سی وی کیا ہے کہ انہیں ٹکٹ مل گیا؟ میاں شہباز شریف صاحب مجھے بڑے اچھی طرح بڑے پیار سے ملے، اور لیکن ٹکٹ کی یقین دہانی انہوں نے کوئی نہیں کرائی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بڑے میاں صاحب کے سامنے میں رکھوں گا، اور وہ بھی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے۔ تو مجھے بڑی امید تھی کہ مجھے ذاتی طور پر اس حلقے سے، جہاں سے میں 3 بار مسلسل ایم پی اے منتخب ہوا، چوتھی بار میرا بیٹا الیکشن مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑا، لیکن وہ 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہونا تھا وہ بھی وہی ہوا، اور اسے ہرایا گیا، اور یہ سب دنیا جانتی ہے۔ تو میں بڑا پرامید تھا کہ ٹکٹ مجھے ملے گی، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ مجھے نہ ملے۔ اور فاروق جو ہے وہ تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے جب وہ مسلم لیگ میں انہوں نے رانا ثناء اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے متعلق پاک پتن کے ہواؤں میں جو باتیں ہیں وہ میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن وہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں۔ کیا مطلب، کس طرح کی ہیں؟ کوئی مالی معاملات ہیں یا مالی معاملات کی باتیں ہیں؟ رانا میاں نوید علی ایم پی اے جو تھے ان کو بھی ٹکٹ نہیں دی، ان کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا پاک پتن میں۔ ان کا ایک ملزم دبئی میں رہتا تھا، سبتین، اس کا کاروبار بھی سانجھا تھا رانا صاحب کے ساتھ، رانا احمد علی کے ساتھ۔ امیر آدمی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت، تو اس کے حوالے سے کہانیاں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ بشرا بی بی کے سابق دیور بنے، مطلب میں نے یہ پوچھا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا؟ یہ بہت پرانے مسلم لیگی ہیں، بہت جدوجہد ہے، آخر ٹکٹ ملنے کی کوئی تو گراؤنڈ ہوگی۔ گراؤنڈ ایک کی تو کوئی بات نہیں ہے، دوسرا پچھلی دفعہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ ایم این اے ہو گیا تھا، اور رضا جو ہے، لیکن اس سے پہلے رضا کا مجھے یہ بھی ہے، وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا تھا، پی ٹی آئی کا پاک پتن کا صدر تھا، اور جب یہ وقوع ہوا بشرا بی بی کا تو پھر وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے۔ یہ بتائیں کہ آپ کا تو نواز شریف سے بڑا اچھا تعلق تھا، شہباز شریف سے اچھا تھا، ہمیں یاد ہے ایک فارورڈ بلاک بنا تھا پنجاب اسمبلی میں جس میں نے ان کو جو ہے سیو کیا تھا، ان کی حکومت بچائی رکھی تھی، آپ اس فارورڈ بلاک کے سربراہ تھے، وہ محبت بھی ان کو یاد نہیں آئی اس وقت؟ میرا خیال میں سیاست میں اور ان کی سیاست میں چلتا ہے وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت۔ جب ضرورت ہو تو محبت جاگ اٹھتی ہے، ضرورت نہ ہو تو نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ آپ نظریہ ضرورت میں ذبح ہو گئے؟ میں موشن کشی میں ذبح ہو گیا۔ وہ ہوئے تو کیا کہیں گے، دوسروں کو کیا پیغام دیں گے نواز شریف شہباز شریف سے؟ پیغام یہ ہے کہ اس الیکشن میں بھی کئی ان کے ایسے انہوں نے ذبح کیے ہیں، میرے ساتھ ہی، میرے جیسے مجھ سے بہتر لوگ بھی،
اور بس اب کیا کیا جائے، اس ملک کی سیاست ہی یہ ہے۔ اور یقین مانیے انصاری صاحب، مجھے تو اس ملک کی سیاست سے بھی اب نفرت ہو گئی، کیونکہ اس سیاست میں اب عزت کوئی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ نوازی اور شباشی کی خاطر کوئی قربانی نہیں دینی چاہیے، ڈٹ کے اپنا مفاد لیں، کیونکہ جب وقت آئے گا یہ بھی آپ کو اپنے مفاد کے لیے ذبح کر دیں گے؟ بالکل کر دیں گے، اور میرا تجربہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے باعث عبرت ہونا چاہیے۔ آپ تو ان کے لیے بڑے شعر بھی کہتے رہے ہیں، ان کی محبت میں محبت میں شعر بھی بڑے کہے، لیکن اب آج کیا کہیں گے؟ آج تو سب کچھ بھول گیا ہے مجھے۔ کوئی شعر ان کی اب آج کی اتنی ٹینشن تھی کہ سب کچھ بھول گیا ہے، کبھی یاد آیا تو اب آپ وہاں پر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے یا الیکشن ہی لڑیں گے؟ میں الیکشن لڑنے کے موڈ میں بالکل نہیں، یعنی آپ اب الیکشن سے دستبردار ہو رہے ہیں؟ دستبردار ہو ہی رہا ہوں، بلکہ کیونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جو یہ الیکشن کا تماشا ہمارے سامنے ہو رہا ہے اس میں حصے دار ہونے میں عزت کوئی نہیں ہے۔ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ ساری عمر عزت کے سوا کیا ہے؟ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ نون لیگ کا مطلب اس دفعہ بڑے آزادانہ ماحول میں الیکشن لڑ رہی ہے، کوئی تنگی نہیں، ان پر کوئی پریشانی نہیں؟ ان پہ نہیں ہے، باقی سارے جہان پہ۔ وہ تو مخالفین پہ ہے۔ تو مخالفین پہ تنگی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک کے لیے بازار صاف کرے، دوسرے کے لیے کانٹے بچھائیں، تو کیا الیکشن ہے وہ؟ نہیں تو ہر دور میں کوئی لاڈلا ہوتا ہے؟ نہیں، ہر دور میں لاڈلا کوئی ہوتا ہے، تو لاڈلوں کا انجام بھی دیکھ لیا آپ۔ اس لاڈلے کا لاڈلے جیل میں پڑا ہے، اس لاڈلے کا یہ لاڈلے جیل میں رہے ہیں۔ آئندہ کیا ان کا فیوچر ہے؟ کن کا فیوچر؟ موجودہ لاڈلے کا آئندہ فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، اس ملک میں ایک بڑی حقیقت جو ہے نا، آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، وہ اپنی جگہ پہ کہ لاڈلے جن کے یہ بنتے ہیں ہم لوگ جو اہل سیاست ہیں، ان کا اپنے ٹارگٹ ہوتے ہیں، اپنے مفاد ہوتے ہیں، لاڈلوں کے انہیں مفاد عزیز بالکل نہیں۔ مطلب آج آپ نے اتنی سیاست کے بعد ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ شریف فیملی محسن کش ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ یقیناً میرا ذاتی تجربہ تو یہی بیان کرتا ہے۔ محسن کشی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کے سامنے سارا ماحول تھا جب گورنر آپ نے فارورڈ بلاک بنا کے جو ان کو اس وقت ان کو بچایا تھا وہ آپ کا جرم بنا ہے؟ جرم ہی ہے، سزا تو ایسے ہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں بازو نکال کے یہ کہتا ہوں، ایک ٹکے کا میں کسی سے روادار نہیں تھا، اور اس دوران میاں شہباز شریف نے 2 دفعہ مجھے کہا کہ آپ کو وزیر بنانا ہے۔ میں نے کہا جی میری معذرت ہے، میں وزیر نہیں بنوں، اور نہیں بنا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں بنیں گے؟ میں نے کہا جی میڈیا پہ میرا جو ہے سٹانس وہ یہ تھا کہ ہم مسلم لیگی ہیں، اور مسلم لیگی ہونے کے ناطے ہی ہم اس حکومت کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور اگر میں اور ہمیں نہ کسی انعام کی توقع ہے، نہ کسی ہمیں معاوضے کا لالچ ہے۔ اگر میں وزیر بن گیا تو اسی شام شور بن جائے گا، معاوضہ لے لیا، انعام لے لیا۔ اچھا، اب آپ الیکشن سے دستبردار ہو رہے ہیں، ابھی سیاست سے نہیں، کل کو کسی اور جماعت میں بھی جا سکتے ہیں؟ جماعت میں اب دیکھیں آج کیا کہہ سکتے ہیں جی، وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ لیکن نون لیگ سے دل بھر گیا ہے؟ نون لیگ سے اب اس کے علاوہ میرے ساتھ انہوں نے کرنا کیا ہے جس سے میرا دل نہ بھرے؟ دل اٹھ گیا اب نون لیگ سے؟ اٹھ گیا۔ یہ تھے عطا مانیکا، جو کہ مسلم نون سے ایک لمبا عرصہ انہوں نے سیاست کی، اور بالآخر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مسلم نون کی سیاست سے دل اٹھ گیا ہے، انہوں نے اس انتخاب میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔